اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو سنانے لگے ان کو قصہ زندگی سنا، مسکرائے اور کہا دلچسپ بات ہے۔ ہمارے ہاں قصے کہانیاں سنانے کا سلسلہ کافی طویل رہا ہے۔ ازل سے انسان کی فطرت میں واقعات کو سننا، ان میں دلچسپی لینا پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے، اور کہانی سنانا بھی ایک فن ہے۔ کہانی سنانے والا واقعات میں جتنی جان ڈالتا ہے، الفاظ کو جتنی خوبصورت ترتیب دیتا ہے، قصے کا پلاٹ جتنا بہترین بناتا ہے اور واقعات کو جتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے، سننے والا اتنی ہی دلچسپی سے اس کو سنتا ہے۔ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی زبان کو سادہ اور عام فہم رکھیں۔ واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ موقع محل کی مناسبت سے فقرات جو ہیں وہ ان کا استعمال کریں، تو کہانی ہمیشہ جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے کام کا آغاز ہم کہانی سے کریں گے۔ ہمارے پاس حصہ گرامر میں سے کہانی نمبر 1 ہے، شیر کا گھر۔ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے صبح سویرے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا، نہ تاؤ، پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑتا وہ تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھموسا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کھڑا ہوا۔ بڑھئی نے دیکھا اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا۔ اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ حاضر دماغی بہترین حکمت عملی ہے۔ ایک تو ہم اس کا نتیجہ یہ لکھ سکتے ہیں، دوسرا عقل مندی سے کام لینا کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ بہت آسان سی ایک اور کہانی ہے،
اس کو بھی کر لیتے ہیں، گیدڑ کی مکاری۔ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک گول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا جھومتا چلتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قد داور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسے اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگیں لگاتا ہوا دل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا، آخر گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا ارادہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ بھاری بھرکم وجود تھا، نکل نہیں سکتا تھا۔ ہاتھی گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، بھاری بھرکم ہے، میں اکیلا تو نہیں آپ کو نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلدی بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑان جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے بتیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ خوشامد بری بلا ہے، یہ اس کا نتیجہ لکھیں گے۔ دونوں کہانیاں بہت آسان ہیں، بآسانی یاد ہو سکتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔